بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابل اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی، خوراک کا بطور ہتھیار استعمال اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کے جرائم اقوام متحدہ کی رکنیت کی شرائط کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ OIC کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کی کونسل کے جدہ میں تنظیم کے صدر دفتر میں منعقد ہونے والے 21ویں غیر معمولی اجلاس میں OIC کے ارکان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت کو معطل کرانے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضے اور مکمل فوجی کنٹرول کے اعلان اور کسی بھی بہانے سے فلسطینی عوام کو بے گھر کرنے کی کسی بھی سازش کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ OIC کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ان غیر ذمہ دارانہ اور متکبرانہ بیانات کو بھی سخت الفاظ میں مسترد کر دیا جن میں وہ گریٹر اسرائیل کے تصور کا ذکر کرتے ہیں۔ ان بیانات کو انتہا پسندی، اشتعال انگیزی اور دوسرے ملکوں کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا گیا، جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی اور علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے 21ویں غیر معمولی اجلاس کے اعلامیہ میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے ایک غیر معمولی اجلاس منعقد کرے۔ مسلم وزراء خارجہ نے پوری مسلم امہ کے لیے فلسطینی مسئلے کو مرکزیت اور فلسطینی عوام کے ناقابل تقسیم حقوق کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے حقوق میں حق خود ارادیت، پناہ گزینوں کی واپسی اور 4 جون 1967 کی سرحدوں پر ایسی خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ اجلاس کے شرکاء نے غزہ میں شہری بنیادی ڈھانچے کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے، خوراک کی سپلائی چین، پانی کی سہولیات اور طبی خدمات کی تباہی کی مذمت کی، جس کی وجہ سے قحط اور انسانی ساختہ المیہ جنم لے چکا ہے۔ مزید برآں OIC وزراء خارجہ کونسل نے اپنے اعلامیہ میں اسرائیل سے تمام فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے، فوری انسانی امداد کی رسائی کے لیے محاصرہ مکمل اور غیر مشروط طور پر اٹھانے اور تمام گزرگاہیں کھولنے کے ساتھ بے گھر افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC نے فوری جنگ بندی کے لیے مصر، قطر اور امریکہ کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کی تاکہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہو سکے۔ اس معاہدے سے بے گھر افراد کو ان کے گھروں یا جو کچھ ان میں بچا ہے وہاں واپس آنے میں سہولت ہوگی۔ اسرائیلی قابض افواج غزہ سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائیں گی اور قاہرہ میں مجوزہ تعمیر نو کانفرنس کا انعقاد ہوگا تاکہ غزہ کی امداد اور تعمیر نو کے لیے عرب اور اسلامی منصوبہ شروع کیا جا سکے۔ اجلاس کے شرکاء نے اپنے بیان میں زور دیا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کا محاسبہ اور جواب دہی ضروری ہے۔ ان جرائم میں ننگی جارحیت، نسل کشی، غزہ کا غیر قانونی محاصرہ، بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، نوآبادیاتی پالیسیاں، یہودی آباد کاروں کی مسلمانوں اور مسیحیوں کے خلاف دہشت گردانہ اور انتہا پسند کارروائیاں، مسلم اور مسیحی مقدس مقامات پر بار بار حملے، مشرقی القدس اور مغربی کنارے میں فلسطینی زمین کو ضم کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ اجلاس کے شرکاء نے اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور ثالثوں کی طرف سے جنگ بندی کی کوششوں کو مسترد کرنے کی مذمت کی۔ انہوں نے فلسطینی فریق کی رضامندی کے باوجود ثالثوں کی تازہ ترین تجویز کو اسرائیل کے مسترد کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جس کے نتیجے میں انسانی بحران مزید سنگین ہو رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ان پالیسیوں کو روکنے کے لیے اپنی قانونی، سیاسی اور انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے منظور شدہ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی فیز کلاسیفیکیشن IPC کے بارے میں ذمہ داری سے کام کرے، جس میں پہلی مرتبہ غزہ میں باضابطہ قحط کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔